بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چوتھا ایسا جلال الدین رومی کی زندگی کا سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں حروف واو کیوں استعمال کیا؟ پورے مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زباں مبارک سے علم کا سمندر ابل رہا ہے، جس کی تیز موجود میں آج سب کچھ بہہ جائے گا۔ ابھی آپ کی تقریر ختم ہونے میں بھی نہیں پائی تھی کہ وہی شخص ایک جگہ سے دیوانہ وار اٹھا۔ اس نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ واللہ آپ عظیم ہیں، آپ پورے روم میں آپ کا کوئی ثانی موجود نہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کے علم و فضل سے حسد رکھتے ہیں۔ میں بھی اسی لعنت کا شکار ہوا، خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے۔ مولانا روم نے اس شخص کو اٹھا کر گلے سے لگایا، پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو آپ کے خلاف در پردہ سازشیں کر رہے تھے، پھر ہر اس شخص کو معاف کرتا ہوں جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتا ہے۔ اللہ ان کے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آتش حسد کو ٹھنڈا کر دے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے ہدایت بخش دے۔ یہ مولانا کی اعلیٰ ظرف کا عظیم الشان مظاہرہ تھا، جس نے بے شمار لوگوں کو آپ کی عقیدت مند بنا دیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری تعلیم عافیت کے تربیت کے تمام مراحل طے کر چکے تھے۔ آپ کی شہرت و محبوبیت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ عوامی حلقوں سے لے کر امراء وقت تک آپ کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں ایک خلا سا محسوس ہوتا۔ اکثر تنہائی میں آپ کے ہونٹوں سے آہ سرد نکل جاتی۔ کبھی خاص دوستوں کی محفل میں بھی آپ اپنی اس مہروی کا اظہار فرماتے۔ یہ دیکھیں اللہ والے کتنے مہربان ہوتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے کس طرح ان شخص کو معاف کر دیا۔ مخالفوں کو آپ وقت دیتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اتنی عزت سے نوازے گا۔ وہ تو رزق من تشاء و تو ذل من تشاء۔